کہ مقام بندگی جو ہے بیسیکلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا، لیکن آپ کو عبدہ کہا کہ میرا بندہ۔ اور شب معراج کے واقعے میں بھی بیان یہی کرتا ہے نا، اسرا بعبدی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ تو چونکہ مخلوق کا کمال بندگی میں ہے، بات یہ ہے کہ خالق کتنا ہی نزول کرتا ہے، یعنی کہ وہ کتنا ہی نیچے آ جائے، مگر رب رہے گا۔ اور بندہ کتنا ہی عروج کر لے مگر بندہ رہے گا۔ یہ دکھایا ہے، بات بتائی گئی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں، کہ مقام بندگی کیا ہے، اور بندہ اپنے ہی مقام میں سبحان اللہ رفت رکھتا ہے۔ بندے کی رفت خدا بننے میں نہیں ہے، بندہ بننے میں ہے۔ اب یہاں بندہ کم بننے کی کوشش کرتے ہیں، خدا بننے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، جبکہ جتنے خدا بننے کی کوشش کری وہ سارے مردود ہو گئے سارے، اور جنہوں نے بندہ بننے کی کوشش کری وہ سارے محبوب ہو گئے۔ تو اصل بات ہے کہ اگر رفت سے فائدہ اٹھانا ہے آپ کی، تو بندے بن جاؤ، اور بندے بھی مصطفیٰ کے بن جائیں۔ دیکھو جو تمہیں پہچانتا ہے اور تم جسے پہچانتے ہو وہی تمہاری مدد کرے گا، سبحان اللہ، اسی تک پہنچو گے، جی اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہو، ورنہ لا الہ الا اللہ تو تم ساری عمر پڑھتے رہو، قبول کر لی جاؤ گے؟ نہیں قبول کرے جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ بندگی کا اصول ہے کہ بندے کے تابع ہو جاؤ، اور قرآن میں کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِی، یہ آپ کی اطاعت کر لیں، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ رفت جو ہے وہ بندگی میں ہے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو رد نہیں فرماتا، اسی طرح جو لوگ آپ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو آپ کے برکت کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے وہ ان کی بھی بات رد نہیں کرتا۔ یہ اولیاء اللہ کا اپنا کمال صرف اس بات پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ معبود اور عبد، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ صوفیہ کے مطابق، اولیاء اللہ کے مطابق، کہ آپ اصل قطب المدار ہیں، آپ اصل غوث الاغواث ہیں، کہ تمام عالم کا مدار
آپ کے اوپر ہے، آپ تمام عالم کے مدار ہیں۔ وہ نور جو ازل سے ہے، اسی نور کی برکت سے عالم میں قیام ہے۔ اللہ اگر ایک لمحے کے لیے، یعنی کہ پلک جھپکنا بہت دیر کی بات ہے، یہ اس کا بھی اگر ہم ہزارواں حصہ لیں وقت کا، تو اتنے وقت کے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحلت نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنے وقت کے لیے بھی جو ہے، اگر آپ کا خدا نہ خواستہ کہیں کہ لوگ کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، مر گئے آپ، تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ اتنا وقت آپ کی حیات سے کائنات حیات ہے۔ اب رہ گئی بات دنیا سے جانے والی بات، تو وہ ایک قانون تھا پردہ پوشی کا، لوگوں کی نظر سے پردہ کروانے کا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ مر گئے، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ جہالت ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی حیات کے ساتھ کائنات کی حیات رکھی ہے۔ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسرائیل آئے آپ کے پاس، تو آپ نے پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا جی ملک الموت ہوں۔ آپ نے ایک تھپڑ مارا اس کو، بالکل اس کی آنکھ نکل گئی۔ وہ آنکھ لے کے بارگاہ الہی میں پہنچ گیا، کہا اے میرے رب، تیرا وہ بندہ لگتا ہے آنا نہیں چاہتا۔ اللہ اس نے میری آنکھ نکال دی۔ رب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جاؤ دوبارہ اور کہنا کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیں، تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے ہم اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ ہر بال کے عوض 1 سال۔ تو فرشتے نے ان کے ایسے ہی کہا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی آؤں گا تو میں پھر بھی، اس کے بعد بھی آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر جب بھی تو آئے گا تو ابھی آ جاؤ، چل۔ تو آپ کا وصال ہوا۔ تو اللہ اپنے ایک نبی کے لیے اس کی عمر کتنی بڑھانے دل کے لیے کہہ دیا کہ اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ اپنے ہاتھ رکھ دو۔ اب ایک ہاتھ کے نیچے بیل کے کتنے بال آپ کے آ جائیں گے؟ تو جن کی حیات کے ساتھ کائنات کی حیات ہے، ان پر موت کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ